تو ناظرین، آج کا بیان حضرت ذاکر علی نوری کا بیان رہے گا نئے سال کی آمد کے حوالے سے کہ ہم مسلمانوں کو نئے سال آنے کی آمد کی خوشی میں ہمیں کیا کرنی چاہیے اور کیا نہیں، تو پوری بیان سنیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ زیارت حرمین طیبین سے مشرف ہو کر آج صبح ہی میں حاضر ہوا ہوں۔ دوران سفر میں نے کوشش کی کچھ تو 2023 کی رخصتی ہے پرسوں، اور 2024 کی آمد ہوگی۔ 31st نائٹ مسلمان اس طریقے سے مناتا ہے، ساری قومیں تو مناتی ہیں لیکن ان قوموں کے منانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی اس طریقے سے مناتا ہے جیسے اس کے لیے ایک جشن کی تاریخ ہو اور جشن کا دن یا جشن کی رات ہو۔ اور اس طریقے سے خواتین و مرد ٹی وی کے سامنے 12 بجے کا انتظار کرتے ہیں کہ جیسے ہی 12 بجیں گے دھماکے ہوں گے، پھل چھڑیاں چلیں گی اور روشنی اور یہ اور وہ، اور کچھ دولت مند ماڈرن قسم کے مسلمان شراب بھی پیتے ہیں، عیاشی بھی کرتے ہیں اور ہوٹلیں بک کرا کر اس رات کا جشن مناتے ہیں۔ جس قوم کی زندگی کا 1 سال کم اسے کیا حق بنتا ہے کہ وہ نئے سال کی آغاز کی خوشی منائے؟ اور ویسے بھی ہمیں یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے روکا گیا ہے۔ اگر ہم ان کے رنگ میں رنگ بھی گئے، ان کے نقش قدم پر چلنے بھی لگ گئے، ان کی عادتوں کو ہم نے اپنا بھی لیا، ان کے کلچر کو ہم نے اپنا لیا، تب بھی قرآن کہتا ہے کہ وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے لوگ مغربی طور طریقے کو اپنا کر یہ سوچتے ہیں کہ وہ طبقہ جو بالکل ماڈرن ہے اور ترقی یافتہ کہلاتا ہے وہ ہم سے خوش ہو جائے گا کہ یہ ماڈرن مسلمان ہے۔ دیکھو کس طریقے سے ہمارے ساتھ شراب پی رہا ہے، کس طریقے سے ہمارے ساتھ رنگ ریلیاں کر رہا ہے، کس طریقے سے موج مستی کر رہا ہے۔ یہ کر کے انسان سوچتا ہے کہ وہ اس سے خوش ہو جائیں گے، لیکن قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ، ہرگز وہ تم سے خوش نہیں ہو سکتے۔ کون؟ انکل یہود والنصارى، یہودی اور نصرانی تم سے ہرگز خوش نہیں ہو سکتے۔ کب تک خوش نہیں ہو سکتے؟ کیا تم ان کا کلچر اپنا لوگے تو وہ خوش ہو جائیں گے؟ قرآن کہتا ہے تم ان کے جیسے لباس پہن لوگے تو خوش ہو جائیں گے؟ نہیں۔ تم ان کی طرح کھانا پینا شروع کر دو گے تو خوش ہو جائیں گے؟ نہیں۔ تم ان کی طرح اپنے فنکشن کرنا شروع کر دو گے تو خوش ہو جائیں گے؟ نہیں۔ وہ اس وقت تک خوش نہیں ہو سکتے، قرآن کہتا ہے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے مذہب کو قبول نہ کرو۔ یہ واضح لفظوں میں قرآن نے کہہ دیا۔ اچھا، وہ قوم جو ہر رکعت کے اندر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام نازل ہوا، اور ان کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہیں۔ یہ ہر رکعت پہ ہم دعا کرتے ہیں، ان کے راستے پر نہ چلا یعنی یہود و نصارہ کے راستے پر، لیکن مسجد سے نکلتے ہی ساری زندگی ان کے راستے پر گزرتی دکھائی دیتی ہے۔ ہائی، ہیلو، ہاؤ آر یو، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، سب بھائی اب تو سلام کرنے میں بھی آدمی شرماتا ہے۔ بچوں کو بھی سکھا دیا کہ فی امان اللہ نہ کہو، ٹاٹا بائی بائی کرو۔ یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، بالکل ان کے کلچر میں رنگ گئے ہم۔ اور قرآن کہتا ہے 1000 ان کی عادتوں کو تم اپنا لو، وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کا مذہب قبول نہ کرو۔ یہ 120 آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے طریقوں سے اتنی نفرت تھی، اتنی نفرت تھی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ امت مسلمہ قرآن کے راستے پر چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، یہود و نصارہ کی پیروی نہ کرے۔ اور فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ آج ایک حدیث میں سناتا ہوں، اور اس حدیث کو سننے کے بعد ذرا اپنے ضمیر سے پوچھئے گا کہ کیا وہ زمانہ نہیں آ گیا جو حضور نے بتایا تھا؟ اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے طرز زندگی کو ذرا اس حدیث کی روشنی میں جانچنے کی کوشش کیجئے، تو کیا کہیں اس حدیث مبارکہ کی زد کے اندر اور اس میں جو چیز بتائی گئی ہے اس میں ہم شامل تو نہیں ہیں؟ آئیے اس حدیث مبارکہ کو سماعت فرمائیں۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے کم و بیش یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرمائی۔ یہ مستدرک الحاکم میں کتاب الفتن کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ حُجْرَ دَبٍ لَدَخَلْتُمْ وَحَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ جَامَعَ امرأته بالطریق لفعلتموه۔ غور سے سنیے اور پھر پوچھئے اپنے ضمیر سے کیا 31st نائٹ منانا چاہیے؟ سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، یعنی تم ضرور پیروی کرو گے۔ اب پیروی کس حد تک کرو گے اس کو حضور نے اجاگر کیا۔ یہ تو فرما دیا کہ تم پیروی کرو گے، لیکن کس حد تک پیروی کرو گے اسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالشت ببالشت، یعنی ایک بالش کے برابر بھی اگر وہ چلتے تم ایک بالش کے برابر ان کے برابر، یعنی اتنے قریب رہ کر کے تم فالو کرو گے، یعنی تمہارے اور ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں رہے گا۔ اور ہاتھ بہاتھ، یعنی بالشت کے ببالشت اور ہاتھ بہاتھ، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گو کے بل میں گھسا، یعنی کوئی سوراخ اس کے اندر گھسا، تو تم بھی ضرور گھسو گے، یعنی تم نے کسی یہود و نصارہ کو دیکھا کہ وہ سوراخ کے اندر گھس رہا ہے، گو میں گھس رہا ہے، اس کے پیچھے پیچھے تم بھی گھسو گے کہ یہ ترقی یافتہ ہے، یہ تھوڑی غلط راستے پر جائے گا۔
اس کے پیچھے پیچھے چل پڑو گے. اور یہ جو ٹکڑا ہے اسے ذہن میں رکھیں، یہاں تک کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے سرے راہ ہم بستر ہوا تو تم بھی ضرور ایسا کرو گے. یعنی اگر کوئی شخص، کوئی یہودی، کوئی نصرانی راستے میں اپنی بیوی سے صحبت کرے گا تو تم بھی ان کی نقل کرنے میں شرماؤ گے نہیں، تم بھی ویسا ہی کرو. اب میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. مغرب کی پالیسی یہ ہے کہ لباس اتار دو، ایک دم ننگے ہو جاؤ، اور ہر برائی، نہ آپ وہاں ایئرپورٹ محفوظ دیکھیں گے، نہ وہاں کا سفر محفوظ دیکھیں گے، نہ راستہ محفوظ دیکھیں گے. جب جس کو خواہش پوری کرنی ہوئی کہیں بھی کھڑے رہ کر، بیٹھ کر، کیسے بھی کر کے اپنی خواہش وہاں پوری کر لیتے ہیں. اور اس کو ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو بائک پر آپ دیکھ لیجئے کہ اس طرح سے بائک پر اور اس طریقے سے دریا کے کنارے پر ہماری قوم کے لوگ بھی سرے راہ بوس و کنار کرتے ہوئے اور بے حیائی کرتے ہوئے آپ کو دیکھے جائیں گے. تو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری قوم نے بھی حیا کی چادر اتار دی. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور ان کے راستے پر چلو گے، تو آج ہماری قوم اس راستے پر چل رہی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی تم ان کی پیروی میں اس حد تک گر جاؤ گے کہ ان کے ہر چھوٹے سے چھوٹے اور غلیظ سے غلیظ فعل کا ارتکاب کرنے سے بھی باز نہیں آؤ گے. یعنی ان کی گھٹیا سے گھٹیا عادتیں بھی جو ہوں گی تم لوگ اسے قبول کر لو گے اور اس کے نقش قدم پر چلو گے. آج ذرا دیکھ لیجئے آپ کیا ہو رہا ہے. معاف کیجئے گا، ان راتوں کے اندر بیویاں بدلتی ہیں، ان راتوں کے اندر عورتیں مرد اپنی عورتوں کو کسی کے سپرد کرتے ہیں، کسی کی عورتوں کو اپنے حوالے لیتے ہیں، اور یہ سب گروپ بن کر کے جاتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا عیاشیاں اور ساری چیزیں ہو رہی. یہ سب کہاں ہے؟ میرے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک ماں اپنی بیٹی کا درد کسی ذریعے مجھ تک پہنچاتی ہے، اور اس نے کہا کہ میرا داماد میری بیٹی سے کہتا ہے کہ دیکھ اس کی بیوی کے ساتھ میرے تعلقات ہیں، تو اس کے شوہر کے ساتھ تعلقات تو بھی قائم کر لے. یہ حالات ہیں اس وقت، یہ حالات ہیں. کہاں جا رہی ہے ہماری قوم؟ پیروی میں اس حد تک آگے نکل گئے کہ ساری حیا کی حدوں کو توڑ دیا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان کی پیروی اس حد تک کرو گے، تو آج مسلمان کر رہا ہے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم سے اگلوں کی تم پیروی اس طرح سے کرو گے، تو صحابہ کو تھوڑا سا تجسس ہوا. تو صحابہ نے پوچھا فمن، حضور کس کی پیروی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کون مراد ہے؟ یعنی یہود و نصارہ کے علاوہ اور کون مراد ہے؟ انہی کی تم پیروی کرو گے. آج پورا سسٹم دیکھ لیجئے. ہمارے معاشرے میں دین تلاش کیجئے، نبی کا طریقہ تلاش کیجئے، نہیں ملے گا. ملنے ملانے کے آداب سے لے کر کھانے پینے کے آداب تک، لباس سے لے کر طرز تکلم تک، ساری چیزوں کے اندر آپ دیکھیں گے تو یہود و نصارہ کی پیروی نظر آتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آیت کریمہ کا شان نزول سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک یہود و نصارہ کی پیروی ناپسند تھی اسے سماعت فرمائیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. اب یہ آیے کریمہ کا شان نزول کیا ہے؟ ذرا سوچیں آپ.
इस आये करीमा का शान नुज़ूल ये कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और आपके बाज़ असहाब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद, यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम पहले यहूदी थे, बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। तो यहूदियों में सैटरडे का रिस्पेक्ट किया जाता है, ताज़ीम की जाती है सैटरडे की, और यहूदियों के यहाँ सैटरडे को जो है वो शिकार नहीं किया जाता। और इसी तरीके से ऊंट के दूध और गोश्त से भी वो लोग परहेज करते हैं। तो चूंकि हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम में दाखिल हुए थे, और इस्लाम में सैटरडे के सिलसिले में कोई रिस्पेक्ट का हुक्म नहीं है। इस्लाम के अंदर सैटरडे से शिकार के सिलसिले में कोई हुक्म नहीं है। और इसी तरीके से ऊंट का गोश्त खाना, ऊंट का दूध पीना चाहिए या गोश्त खाना चाहिए, इस पर कोई शिद्दत से हुक्म नहीं कि ये तुम खाओ, यानी खाओ तो मुस्तहब है, तुम्हारे लिए जायज है, खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम जो पहले यहूदी मजहब से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं सैटरडे का रिस्पेक्ट करता हूं तो मेरे इस्लाम में क्या फर्क होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं सैटरडे को शिकार नहीं करता तो क्या फर्क होगा, मैं इस्लाम से निकल तो नहीं जाऊंगा। और अगर मैं ऊंट का दूध नहीं पीता हूं और गोश्त नहीं खाता हूं तो भी इस्लाम से मैं नहीं निकलूंगा। तो इस तरह से मैं इस्लाम पर भी अमल करूंगा और थोड़ी सी यहूदियत पर भी मेरा अमल बाकी रहेगा। बस इतना तसव्वुर था कि कुरान ने सख्ती से ममानियत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि आधे यहूदी के तरीके पर अमल करो, आधे इस्लाम के तरीके पर। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।